شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیشن جو میں نے شروع کیا، جو بہت سے سبسکرائبر کی فرمائش پر کہ ہمیں ایسے وظائف بتائیں جو مختصر وقت میں بہت زیادہ سود مند ثابت ہوں، تو ان کی فرمائش پر میں نے یہ سیشن شروع کیا، جس میں ایک ویڈیو میں بہت سے وظائف کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ آپ کو مختصر وقت میں زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ ہر انسان کو ایک ہی مقصد لاحق نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کا علیحدہ مقصد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو میں ان کے تمام مقاصد کی پریشانیوں کا حل اللہ کے حکم سے، اللہ کے ناموں سے ان کو مل جائے گا۔ اسماء الحسنی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بعض لوگ حیران ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھنے سے اتنا فائدہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے میں بس اتنی گزارش کرتی ہوں کہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ کس ذات کے نام ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر شک شبہ خلجان ان میں پڑھنے کا جو ہے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے وظائف کو آزما کر دیکھے، کیونکہ ہر چیز کا ایک عدد تعداد اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ کیونکہ حکیم کے نسخے کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو چھٹانک تولے ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے مگر مقدار اور وزن آگے پیچھے کرنے سے اس کی اثر اور اس کی تاثیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو جو ہے وہ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خاص بھی اسی طرح سے ہیں کہ اگر چند ناموں کو تھوڑا زیادہ تعداد سے پڑھنے سے یا کم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کو اور اس کی افادیت کو اسی طرح سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور تعداد کے ساتھ پڑھنا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہ بعض دعاؤں کو اور کلمات کو ایک تعداد کے ساتھ متعین کر کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے وظائف، بہت سے کلمات بتائے ہیں جو عدد اور مقدار کے ساتھ خاص ہیں۔ عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی یہ قوی دلیل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ موجود ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے۔ العزیز جل جلالہ۔ سب سے پہلے اس نام کے جو ہے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یا عزیز جل جلالہ کا مطلب ہے ایسا غالب اور طاقتور جو کسی سے مغلوب نہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ العزیز کے اس میں جو وظائف ہیں وہ ٹوٹل 10 وظائف ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور بضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ جس عدد، جس تعداد اور جس طرح سے میں نے ذکر کیے ہیں اسی طرح اگر آپ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یا عزیزو کا جو وظیفہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت بہت زیادہ ہو اور وہ غنی ہو جائے، مستغنا ہو جائے ہر چیز سے، یعنی غنی مستغنا وہ انسان ہوتا ہے جس کو کسی بھی قسم کی کوئی محتاجگی انسانوں کی طرف نہ رہے۔ تو جو کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے اور وہ مستغنا ہو جائے، بے پناہ مال و دولت ملے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ 40 دن تک روزانہ کسی بھی وقت 40 مرتبہ یہ اسم یعنی یا عزیزو کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر وہ انسان مستغنا ہو جائے گا اور بے پناہ عزت اللہ کے حکم سے اس کو حاصل ہوگی۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کا دشمن اگر ذلیل کرتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ جو اس نے لوگوں کے درمیان
باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی باتیں رفع کر کے اس کو عزت عطا فرمائیں۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یا عزیزو کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوئی یہ انسان یہ عمل کرے گا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ایک تو اسے کسی کا محتاج نہیں کریں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے بعد بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بارش نہ ہوتی ہو، خشک سالی ہو یا کسی بھی وجہ سے بارش جو ہے وہ نہ آ رہی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ رحمت کی برسے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ پاک رحمت کی بارش برسائیں گے، یعنی وہ زحمت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رات کے آخری حصے میں اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ اس اسم کو 2000 مرتبہ یعنی یا عزیزو کو 2000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے رحمت کی بارش اس جگہ پر ہوگی جہاں پر بارش نہیں برس رہی ہوگی۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ تمام مخلوق میں عزیز ہو جائے، تمام مخلوق اس کی عزت کرے، ہر انسان اس کی جو ہے وہ اس کو پروٹوکول دے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ تمام مخلوق اس کو پروٹوکول دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وظیفہ کو جو ہے وہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جب اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ مخلوق میں آپ معزز ہو جائیں گے اور تمام مخلوق آپ کو مخصوص پروٹوکول عطا فرمائے گی۔ وہ یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے ہے کہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے کہ یا عزیزو من کل عزیز بحق عزیزو، وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا عزیزو کے ساتھ کچھ اور بھی ہے جو ملانا ہے، وہ یہ ہے کہ یا عزیزو من کل عزیز بحق عزیزو، اس کو پڑھنے کا آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ معزز ترین جو ہے وہ انسان بن جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اس اسم کو 94 مرتبہ، جو انسان اس اسم کو 94 مرتبہ 94 دن تک پڑھے گا، 94 ٹائمز آپ اس کو اگر 94 ڈیز تک پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کامرانی عطا فرمائیں گے جو کسی کا وقار نہ بنی ہو، جو آج تک کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا وقار، ایسی کامرانی عطا فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے بگڑے ہوئے کام بھی درست ہو جائیں اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ درست ہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم کو یعنی یا عزیزو کو 411 دن تک 200 مرتبہ پڑھے، 411 دن تک 200 مرتبہ پڑھے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اس کے یہ عمل کرنے سے اللہ کے حکم سے اس کے بعد جو بھی کام وہ کرے گا، کاروبار کرے گا یا جو بھی کام کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ کام درست ہوگا۔ کہیں رشتہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، کہیں کاروبار کرے گا تو انشاءاللہ اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جب 411 دن پورے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران بھی جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو دوچار نہیں کریں گے، اس کا وہ کام اللہ تعالیٰ کامرانی تک پہنچائیں گے۔ وظیفہ نمبر 7 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی آفس میں آپ کو آپ کے جو آفیسرز ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ سے ناجائز آپ کو جو ہے وہ آپ پر روب یا آپ کے ناجائز آپ سے ایسے مطالبات ہیں جس کو آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے لیکن آپ سے وہ کام لیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ روزانہ صبح جب آپ کام پر جائیں تو روزانہ صبح جانے سے پہلے یا عزیزو کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ افسر، آپ کا وہ آفیسر آپ پر غصہ نہیں ہوگا اور آپ سے کوئی بھی ناجائز کام نہیں کروائے گا، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کا حق نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے اس سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس حاکم آپ پر مہربان رہے گا اور آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وظیفہ نمبر 8 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد
200 मरतबा जो है वो अल्लाह ताला के ये नाम या अजीजू और इसके साथ कुछ और अल्फाज हैं, इनको मिलाकर जब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी और उसके बाद वो अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। और वो कलमात क्या हैं जो आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ने हैं? वो कलमात हैं या अजीजू, यानी 2 मरतबा या अजीजू पढ़ना है और उसके बाद मिन कुल्ली अजीजिन अदउ बिलुत्फिका या अजीजू मिन कुल्ली अजीजिन अदउ बिलुत्फिका या अजीजू को 200 मरतबा जो इंसान पढ़ेगा फौरन अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। उसके बाद वो जो भी अल्लाह ताला से मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 9 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता हो, अगर उसका कोई दुश्मन उसको तंग करता है और बेजा तंग करता है, नाजायज उस पर जुल्म सितम या कोई ऐसे ताल्लुकात जिनकी वजह से आपको पता है कि वो नाहक है और आपके साथ जुल्म कर रहा है, तो ये वजीफा इंतहाई जो है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ है तो ये बहुत खतरनाक, कि बताने से पहले मैं खुद भी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा खौफ है कि इसको नाजायज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और असर रखने वाला वजीफा है और अगर कोई इंसान इसको नाजायज करेगा तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये अगर नाजायज किया जाएगा तो ये उल्टा भी हो सकता है। ये जो है ये मुतवातिर 7 दिन तक 1000 मरतबा जो इंसान या अजीजू किसी दुश्मन के लिए पढ़ेगा तो उसका वो दुश्मन हलाक हो जाएगा। तो ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ जायज दुश्मन, यानी कोई ऐसा दुश्मन जो वाकई ही में आपका दुश्मन हो उसके लिए करना जायज है, वरना आप इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे अगर वो दुश्मन आपका दुश्मन नहीं है तो। वजीफा नंबर 10 जो बहुत ही खास वजीफा है, इस पूरे वज़ाइफ में से बहुत खास वजीफा, ऐसा असर रखने वाला वजीफा कि आपके हाथ के आपके उंगली के इशारे से दुश्मन जो है वो मुंह की खाकर गिरेगा, ऐसा वजीफा। और ये भी मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये भी आपने सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए करना है, वरना आप इसके जिम्मेदार खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नाजायज मकसद के लिए किया जाएगा तो ये आप पर पलटकर वापस आ सकता है। तो इसको बराए करम जायज मकसद के लिए ही इस्तेमाल करें। वजीफा क्या है कि जो कोई इंसान अगर कोई दुश्मन उसको बहुत तंग करता है या दुश्मनी में बहुत हद से तजावुज कर चुका है और बहुत नुकसानात उसको पहुंचाए हैं, तो उसको चाहिए कि वो दुश्मन की तरफ उंगली का इशारा करके 70 मरतबा या अजीजू पढ़ेगा। तो आप खुद देखेंगे कि आपका दुश्मन दिन ब दिन कैसे मुंह की खाएगा, अल्लाह ताला उस दुश्मन को किस तरह से जलील और रुसवा कर देंगे आपकी आंखों के सामने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, ताकि और ऐसे लोग जो कि कम वक्त में अल्लाह ताला के नामों के इन वज़ाइफ से फायदा हासिल करना चाहते हैं उनका भला हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इस वीडियो के हवाले से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।